اردو ڈکشنری کے معزز دوستو، میں ہوں لائق صفی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے وہ کہ عظیم و شان ہستی تھی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان کبھی نہیں گزر سکتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اس دن مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا۔ ناظرین اکرام، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اردو ڈکشنری کے منفک چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے پاس موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، جس سے ہماری ایسی دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی سے پہنچتا رہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس دن سے عمر فاروق ایمان لائے اس دن سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے سب سے بڑے اور رئیس خاندان قریش خاندان سے تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش خاندان سے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کے لقب سے خطاب کیا۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں اونٹوں کو چرایا کرتے تھے اور جب جوان ہوئے تو سپہ سالاری اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے غضب کے پہلوان تھے کہ عرب کے بڑے بڑے پہلوانوں کو یوں ہی پچھاڑ دیا کرتے تھے، زمانہ جاہلیت میں بھی اور مسلمان ہونے کے بعد بھی۔ ناظرین اکرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اپنانے والا واقعہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک بار مکہ کے مشرکوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے۔ جب اعلان کیا گیا محمد کو کون قتل کرے گا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہو اٹھے، اپنی تلوار اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ بڑے شدید غصے میں چلتے جا رہے تھے، تبھی راستے میں نعیم ملے۔ نعیم نے کہا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آج محمد کو قتل کر کے رہوں گا۔ نعیم نے کہا، محمد کی خبر تو بعد میں لینا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید بن زید وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے بجائے اپنی بہن کے گھر کی اور مڑ گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ اندر گئے اور اپنی بہن سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ تو ان کی بہن نے ڈرتے ہوئے کہا، یہ قرآن پاک ہے۔ اتنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب رکے تو بہن فاطمہ نے کہا، عمر، تم ہمیں چاہے جتنا مارو پیٹو، ہماری ہڈیاں توڑ دو، مگر ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں۔ اس بات پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے ٹھنڈے ہوئے اور کہا، اچھا مجھے یہ قرآن پاک دو، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے سورہ توبہ پڑھتے گئے ان کا دل پگھلتا گیا اور اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو داخل کر دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے۔ دیکھیے اللہ پاک دلوں کو کس طرح پھیرتا ہے۔ وہ عمر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گیا تھا اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر ان کے پاس جا رہا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو صحابہ نے تلواریں نکال لی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا، بلکہ میں تو اسلام قبول کرنے محمد کے پاس آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زور سے تکبیر کہا، اللہ اکبر۔ سارے صحابہ خوشی سے اچھل پڑے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد مشرکین میں ہاہکار مچ گیا۔ اس وقت کعبہ میں لوگ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، مگر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس دن سے مسلمان کھلے عام نمازیں پڑھنے لگے اور کسی مشرک کی ہمت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کو روک سکے۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کی لگاتار کامیابیوں کو دیکھ کر ایک بار ہرقل نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جب مسلمان ہم سے تعداد، ہتھیار، ہر طرح کے ساز و سامان میں کم ہیں تو ہم ان کے مقابلے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ ایک ساتھی نے جواب دیا کہ
کہ مسلمانوں کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایک دوسرے سے برابری کا سلوک کرتے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا راجیہ بنایا جس میں حکومت لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ذمہ دار رہتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کا روپیہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے، وہ اسے لوگوں کی امانت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی تنخواہ مقرر کر لی تھی، اور یہ تنخواہ اتنی ہی تھی جتنی عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے اور ان کی زندگی ایک عام مسلم کی طرح سادہ تھی۔ انہوں نے نہ تو مکان بنوایا اور نہ دولت اکٹھا کی۔ ایک بار مال غنیمت میں چادر بھی آئی، یہ چادریں مسلمانوں میں بانٹ دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چادر اوڑھے مسجد میں تقریر کر رہے تھے، تو ایک دیہاتی آدمی اٹھا اور اس نے کہا، عمر، ہم تمہاری بات اس وقت سنیں گے جب تم یہ بتا دو گے کہ تمہارے پاس اتنی بڑی چادر کیسے آ گئی، جبکہ مسلمانوں کے حصے میں تو چھوٹی چادر آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی پیار سے جواب دیا، میرے حصے کی چادر جو کہ چھوٹی تھی، اس لیے میرے بیٹے کے حصے میں آئی چادر کو اپنی چادر میں جوڑ لیا۔ سوچئے، دنیا کی اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ اور اس سے ایک دیہاتی آدمی سوال کرے اور اس کو اتنی پیار سے جواب بھی دیا۔ سوچئے آج کے وقت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، آج تو حکومت سے سوال کیا جائے تو وہ سوال کرنے والے کو دیش دروہی ٹھہرا دیتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خوبیاں ہیں جنہیں ہم اس چھوٹی سی ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتے۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔